یہ شمس و قمر ڈالیں تو وہاں جمہوریت کو پروان چڑھانے میں ایک ووٹر کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ڈیموکریٹک کے دو بڑے ہاؤسز ہیں جو برطانیہ اور امریکہ کو کہا جاتا ہے۔ ان کی اگر ہسٹری پہ آپ جائیں تو وہ بھی جو جمہوریتیں پروان چڑھیں یا جمہوریتیں وہاں مضبوط ہوئیں، ان کی اہمیت بھی ایک ووٹ کے ذریعے ہی ہوئی۔ اور ہمارے یہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان گاہے بگاہے یہ ضرور کوشش کرتا ہے کہ ووٹ کی اہمیت کو اجاگر کرے۔ اس سلسلے میں آگاہی مہم الیکٹرانک کی یا سول سوسائٹی کے حوالے سے وہ بھی جاری ہیں۔ ابھی سونا خان صاحب نے اپنی تجربات کی بنیاد پہ بتایا۔ دیکھیں، جب تک ہم پولنگ اسٹیشنز پہ ایک پیسفل ماحول مہیا نہ کریں تب تک ووٹر کی جو ووٹ دینے کی خواہش ہے شاید وہ پوری نہ ہو۔ اس لیے الیکشن کمیشن کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ووٹ کا استعمال پیسفل انداز میں ہو اور ووٹر کو یہ بنیادی حق ہو کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق کسی کو بھی ووٹ دے دے۔ دیکھیں، ووٹ دینے سے ہی ایک حکومتیں آتی ہیں اور حکومتیں چلتی ہیں اور جس میں ایک اچھا معاشرہ پیدا ہوتا ہے۔ تو الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری بھی ہے اور فرض بھی ہے کہ وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر وہ اقدام کرے جس سے اس کی ووٹر کی اہمیت کی اجاگری ہو۔ ابھی کچھ دیر پہلے شیر افضل صاحب تھے، شاید یہاں اسپیچ کر رہے تھے۔ تو الیکشن کمیشن کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرے، کیونکہ وہ صرف الیکشن کمیشن میں نہیں، وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں وہ چیزیں اپنی جگہ آ گئی ہیں، مگر وہ قابل بھروسہ ٹیکنالوجی ہو۔ اور پاکستان الیکشن کمیشن ہر ایسی چیز کی طرف آگے جائے گا جس میں جدت پیدا ہو۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو الیکٹرل رولز کی جو ڈسپیرٹی ہے جو بھی ذکر کیا گیا، یہ کہیں زیادہ تھی، مگر محنت کرنے کے بعد اس کو کم کیا گیا اور ابھی بھی یہ مہم جاری ہے جس میں آپ سب کا تعاون بہت ضروری ہے، خاص کر کے این جی اوز کا، سول سوسائٹی کا، عام شہری کا، مگر سب سے زیادہ سیاسی پارٹیوں کا، کہ وہ اپنے لوگوں میں، معاشرے میں ووٹ کا اہمیت کو اجاگر کریں اور یہ کوشش کریں کہ ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھی ڈیموکریٹک سوسائٹی بنانے میں وہ مکمل تعاون کریں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آج کے اس چھوٹی سی محفل میں، جس میں سب اسٹیک ہولڈرز کی شرکت نظر آ رہی ہے، آگے چل کے یہ سب ہماری مدد کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا آپ سے، کیونکہ الیکشن کی ووٹر ڈے کے حوالے سے اس کی اہمیت پہ ہم سب نے روشنی ڈالی ہوئی ہے اور امید رکھتے ہیں کہ یہ ووٹر ڈے ہر سال منایا جائے گا۔ پاکستان کی ہسٹری میں اگر دیکھیں تو میں اگر غلط نہ ہوں تو الیکشن کمیشن نے 1970 سے شاید کام شروع کیا ہے، اگر یہ ہے تو لگاتار اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں
وہ پوری کر رہی ہے اور کرتی رہے گی، اور ایک ٹرسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ ڈیولپ کر لیں گے، جس میں ہر شخص کو، ہر ووٹر کو یہ بالکل احساس ہوگا کہ اس کا ووٹ جو ہے وہ اس کے کہنے پہ یا اس کے حق کے حقدار کو ملا ہے۔ تھینک یو، شکریہ بہت بہت آپ سب کا۔ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل صد احترام جناب نثار احمد درانی صاحب، ممبر الیکشن کمیشن آف پاکستان، جناب سونو خان بلوچ صاحب، سابقہ صوبائی الیکشن کمشنر، ہمارے ریٹائر افسران، سول سوسائٹی کے نمائندے، میڈیا کے نمائندے، اور ہمارے معززین جنہوں نے آج کی تقریب میں شرکت فرمائی ہے، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں ممبر الیکشن کمیشن کا مشکور ہوں کہ انہوں نے قومی ووٹر ڈے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے گوناگوں مصروفیات سے وقت نکالا اور ہمارے پاس یہاں تشریف لائے۔ اس سے ہمارا حوصلہ بڑھا اور ہمارے مہمانان گرامی جو کہ ڈفرینٹ سیگمنٹس آف سوسائٹی سے ہیں وہ تشریف لائیں اور ہماری اس تقریب کے حصہ دار بنے۔ اس تقریب کے ذریعے ووٹ جو کہ ایک قومی فریضہ ہے، اس کے ادائیگی کے لیے راہ ہموار اور تیار کیا جاتا رہا ہے۔ چونکہ میرے معزز آفیسر نے بتایا کہ یہ ہمارا چھٹا قومی ووٹر ڈے ہے جو کہ ہم ایک روز سے مناتے جا رہے ہیں، اور اس دن کا مقصد ووٹ کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ معزز مہمانان گرامی، الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی خود مختاری اور آئین میں درج ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے مسلسل کوشاں ہیں اور انتخابات کو پرامن اور منصفانہ، غیر جانبدارانہ یقینی بنانے کے لیے وقتاً فوقتاً انقلابی اقدامات اٹھا رہا ہے۔ جناب چیف الیکشن کمشنر صاحب کی رہنمائی اور قیادت میں آئین میں تفویض کردہ اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے الیکشن کمیشن انتخابات کے جمہوری عمل کو امیدواروں اور تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے سہل بنانے اور غیر جانبدار رکھنے کے لیے مختلف منصوبوں پر کام کر رہا ہے، اور غیر جانبداری الیکشن کمیشن کی کیسے نظر آئے گی وہ جب معاشرے میں اویئرنیس ہوگی۔ قومی ووٹر ڈے جو ہے وہ اسی اویئرنیس پروگرام کی ایک کڑی ہے۔ حاضرین محترم، قومی ووٹر ڈے کی کے موقع پر اس تقریب کی وساطت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ووٹر آگاہی مہم کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ ووٹر ایجوکیشن پروگرام الیکشن کمیشن کی ایکٹیویٹیز کا ایک اہم جز ہے، جس کے ذریعے حق راہ دہی حاصل کرنے اور اس کے استعمال کو اجاگر کیا جاتا ہے، اور ووٹرز کو جو ہماری کمیونٹی ہے، جو ہماری ڈپرائیوڈ سیگمنٹس ہے آف دی سوسائٹی، وہ CSO کے ساتھ مل کر ان کو موبلائز کیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے تمام اضلاع میں ڈسٹرکٹ ووٹر ایجوکیشن کمیٹیاں بھی قائم کر رکھی ہے، جس کے گائے بگائے اجلاس ہوتے رہتے ہیں۔ اس میں ہمارے ساتھ میڈیا کے نمائندے، لوکل میڈیا کے نمائندے، سول سوسائٹی آرگنائزیشن، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ، سوشل ورکرز شامل ہوتے ہیں۔ عام انتخابات 2023 کی تیاریوں کے سلسلے میں ہم نے پیریاڈیکل ریویژن آف الیکٹورل رولز شروع کیا ہوا ہے، اور حال ہی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابی فہرستوں کی جو نظرثانی کا جو کام شروع کیا ہوا ہے، اس میں ہمارے نمائندے گھر گھر جا کر ووٹروں کی تصدیق کر رہے ہیں، اور قانون کے مطابق
ان کی مرضی سے ان کا ووٹ ان کے مستقل یا موجودہ پتہ پر درج کیا جا رہا ہے. چونکہ قانون میں یہی پروویژن ہے کہ جو عام آدمی ہوگا اس کا صرف 2 ہی پتہ پر ووٹر کا اندراج کیا جاتا ہے، جبکہ سرکاری ملازمین کے لیے یہ کوشن رکھی گئی ہے کہ وہ اپنی پوسٹنگ کے حساب سے کسی بھی تیسرے ایڈریس پہ اپنے ووٹ کا اندراج کر سکتا ہے. اس سلسلے میں عوام الناس سے اپیل کروں گا کہ وہ انتخابی عملہ سے ہر ممکن تعاون کرے تاکہ 2023 کے لیے تمام غلطیوں سے مبرہ الیکٹورل رول تیار کیا جا سکے، جو کہ کسی بھی جمہوری معاشرے میں انتخابی عمل کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے. اور جو یہ ہم نے پروگرام شروع کیا تھا، اس کی تاریخ جو تھی وہ 6 دسمبر کو ختم ہونی تھی، لیکن عوام الناس کے درخواست پر اور پرزور اصرار پر اس کو 15 دن کے لیے بڑھا دیا گیا ہے. اب یہ جو گھر گھر جا کر تصدیق کا عمل ہے یہ 21 دسمبر تک جاری رہے گا. معزز مہمانان گرامی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ ویژن رہی ہے کہ ہمارا انتخابی نظام انکلوسیو ہو تاکہ اس میں تمام سیگمنٹ آف دی سوسائٹی حصہ رہ سکے. ہمارا جو الیکٹورل رول تھا اس میں ہمارا پاس جو ڈسپیرٹی تھی وہ 12.37 ملین تھی، جو کہ الیکشن کمیشن کی کوششوں کی وجہ سے اب کم ہو کر 11.81 ملین ہو گئی ہے. سندھ میں یہ ڈسپیرٹی ابھی تک 2.5 ملین ہے. ہمارے پروگرام میں خواتین اور افراد باہم معذوری کی شرکت پر ہمیشہ خاص توجہ دی جاتی ہے. خواتین ووٹرز کی تعداد بڑھانے کے لیے الیکشن کمیشن نے ضلعی سطح پر جو ووٹر ایجوکیشن کمیٹیاں بنائی ہیں اور CSO کے ذریعے مختلف علاقوں کی میپنگ کی جاتی ہے. اس کے بعد نادرا کے اشتراک سے ان علاقوں میں MRBs بھیجی جاتی ہے تاکہ خواتین ووٹوں کا اندراج کیا جا سکے اور جو ہمارے دوسرے سوسائٹی کے دوسرے لوگ ہیں ان کا بھی اندراج کو یقینی بنایا جا سکے. میں اس سلسلہ میں خصوصاً ضلع ترپارکر کی عام انتخابات 2018 میں NA 221 اور 222 کا ذکر کروں گا، جس میں سب سے زیادہ خواتین ووٹرز نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا. آج کے دن ہم سب کو یہ عہد کرنا ہوگا کہ ووٹ کا اندراج اور اس کا استعمال ایک مقدس قومی فریضہ ہے اور ہماری ذمہ داری ہے. اس قومی فرض کی ادائیگی کے لیے ہم بحیثیت قوم ترقی کی تیز رفتار منازل طے کرنے سے قاصر رہیں گے اگر ہم نے آج سٹیپ نہ لیے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ خواہش اور کوشش ہے کہ ووٹر کے اندراج سے لے کر ووٹ کاسٹ کرنے تک تمام امور میں ہمارے تمام سوسائٹی کے تمام سیگمنٹس کو بڑھایا جائے، شرکت کو بڑھایا جائے اور ہر صورت میں ووٹ کاسٹ کرنے کی شرح کو معقول حد تک لایا جائے، جو کہ مجھ سے پہلے سونو خان صاحب بتا چکے ہیں کہ یہ ہمیں کم از کم 70% اچیو کرنا ہے انشاءاللہ. اس سلسلے میں آپ سب کا تعاون درکار ہے اور جو لوگ سب سے زیادہ آگاہی پھیلا سکتے وہ ہے ہمارا میڈیا کا سیکٹر، کیونکہ پاکستان میں 70% سے اباؤ لوگ الیکٹرانک میڈیا دیکھتے ہیں. اگر کوئی ان پڑھ بھی ہے تو وہ آواز سن کر اس کی اویئرنیس کی جا سکتی ہے. میں میڈیا سے خصوصاً درخواست کروں گا کہ آپ لوگ اس مہم میں ہمارا زیادہ سے زیادہ ساتھ دیں. اس کے علاوہ ہمارے جو سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہے جو فیلڈ میں جا کر ہمارے لیے میپنگ کرتے ہیں اور ہمیں اپنے ساتھ میں لا کر علاقے کو کنگال کے دیکھتے ہیں کہ اس میں فیمیل ووٹرز اور جو ہمارے ڈپرائیوڈ کمیونٹی ہے اس میں کتنی ڈسپیرٹی ہے اور اس میں ہم ووٹ کا اندراج کرتے ہیں. ہمیں گھر گھر اس آواز کو پہنچانا ہے کہ ووٹ کی طاقت کا استعمال کرنا ہے. اپنی تقریر اس دعا کے ساتھ کہ درانی صاحب، مسٹر سعید گل پراونشل الیکشن کمشنر، مسٹر علی اصغر شال جوائنٹ پراونشل الیکشن کمشنر، مسٹر جاوید رحمت جوائنٹ پراونشل الیکشن کمشنر،
and other senior officers working in this province, dear retired colleagues, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Thank you very much for calling me at the rostrum. मैं अपना शेयर जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे ज़माने में जब हम अपॉइंट हुए थे तो इलेक्शन कमीशन के पास इतने वसी अख्तियारात नहीं थे, इतने वसी वसाइल नहीं थे। उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन अपना काम बखूबी चाहे कितनी भी मुश्किलात हों करता रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस पैराए पर इलेक्शन कमीशन में काम हो रहा है और जो इनका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है उस पर पूरा उतर रहा है इलेक्शन कमीशन, तो ये लायक तहसीन है और हम तमाम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन दिन रात मेहनत कर रहा है। मैं बताऊं कि इलेक्शन कमीशन के अफसरान इंतहाई ईमानदारी के साथ, इंतहाई जज्बे के साथ, डिवोटेड वर्कर की तरह काम करते रहे हैं और ये इंशाल्लाह करते रहेंगे चाहे वसाइल की कमी भी हो। वोटर लिस्ट बनाने के लिए एक वक्त वो था जब तमाम मैनुअल काम होता था, लेथों पर प्रिंटिंग होती थी जिसके लिए प्रूफ रीडिंग का मरहला होता था, फिर प्लेट मेटिंग का मरहला होता था, फाइनल चेकिंग होती थी, तब जा कर के कहीं वोटर लिस्ट बनते थे। लेकिन अब ये है कि तमाम ये सिस्टम कंप्यूटराइज हो चुका है और कंप्यूटर के ज़रिए आपका वोट 2-4 मिनट में एंटर हो सकता है अगर आपकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं, शनाख्ती कार्ड आपके पास वैलिड शनाख्ती कार्ड है। तो इलेक्शन कमीशन के यहाँ ये सिस्टम आ गया है कि वो बग़ैर किसी आपको इंतज़ार कराए आपके वोटर का इंदराज हो जाते। जनरली नादरा के तवसुत से इलेक्शन कमीशन ये वोटर्स लिस्टें बना पा रहा है जिसकी बड़ी अफादत है और एक वक्त वो भी आने वाला है, क्योंकि हमारे ज़माने में जब ये कोशिश की गई थी कि जिस शख्स का शनाख्ती कार्ड बने उसका देन एंड देयर नादरा के सिस्टम से ट्रांसफ़र हो वोट और जाकर के इलेक्शन कमीशन के ज़िलाई दफ्तर में उसका नाम पहुंच जाए और उसके वोट का इंदराज हो। लेकिन इस सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि नादरा के पास जो वोटर का एड्रेस है और जो हमारे इलेक्ट रोल्स में जो उसकी रहाइश है उस वो ब्लॉकों में तकसीम है, सेंसस ब्लॉक में, तो उसमें एड्रेस जो है वो आगे पीछे हो जाता है और प्रॉपर जगह पर उसका वोट का इंदराज नहीं होता। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जिस पैराए पर काम कर रहा है तो इंशाल्लाह एक दिन ये भी मुमकिन हो जाएगा और फिर वोटर को अपने वोट के इंदराज के लिए आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात ये कि नए सिस्टम के तहत जो ये इलेक्टोरल रोल्स बन रहे हैं इसमें अपने नाम को चेक करने के लिए आप 8300 पर अपना शनाख्ती कार्ड भेजें, आपको पता चलेगा कि जी आपके नाम का इंदराज है या नहीं। अगर है तो प्रॉपर जगह पर नहीं है तो फिर आप जा कर के मुतलका डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में जा कर के और उसके इंदराज को चेक करें। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि वोटर्स को अट्रैक्शन देती हैं। हमारा अलमिया ये है कि हम थोड़ा सा इसमें सुस्ती का मुजाहरा करते हैं। मुझे याद है कि 1970 के इलेक्शन में जो टर्न आउट था वो बहुत बेहतर टर्न आउट था। अब उसके बाद जो ये टर्न आउट घटना शुरू हो गया है, एक वक्त ये था कि 56%, फिर 49%, फिर 42%, जाके 32% तक ये रुका और अब पिछले इलेक्शन में इसको थोड़ा सा बूस्ट मिला तो ये 45% के करीब जाकर के पहुंचा है। तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि वोटर कम दिलचस्पी ले रहा है। इसमें हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए,
لیکن یہ جو سوشل ورکرز ہیں اور میڈیا اس کو اجاگر کرنے کے لیے اپنا فرض جو ہے نا وہ تندہی سے استعمال کریں، ووٹرز کو موٹیویٹ کریں کہ جائیں ووٹر پر. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ووٹر کو بھی پریشانی ہوتی ہے پولنگ اسٹیشن پر جانے کے لیے. آپ دیکھیں کہ میں ذاتی طور پر یہ اس سے ہٹ کر کے میں ذاتی طور پر اپنے ایکسپیرنس کے مطابق کہتا ہوں کہ جو ون ڈے پول پاکستان میں ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو ملٹی ڈیٹ پر جیسے انٹرنیشنل لیول پر یہ ہوتا ہے. ہم نے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے بھی کئی ممالک میں یہ کام کیا ہے. آسٹریلیا میں گیا ہوں، وہاں جا کر کے وہاں بھی سسٹم دیکھا ہے. تو یہ جو ہے نا ون ڈے پول کی خامیاں ہیں جس سے ہمارا ووٹر جو ہے نا ٹرن آؤٹ گر رہا ہے. میں آپ کو مثال دوں کہ اگر ایک لمبی لائن لگی ہے اور اس میں دہاڑی کمانے والا آتا ہے جی 60-70 لوگ کھڑے ہیں، اب میری باری کب آئے گی؟ 1-1.5 منٹ ایوریجلی ایک ووٹر کو ٹائم چاہیے. وہ دہاڑی کمانے والا وہاں دیکھتا ہے چلا جاتا ہے. پتھارے والا، کوئی دکاندار، کوئی کسی کا ذاتی ملازم، گھر کا باورچی، خاص طور پہ خواتین یہ کوئی پریگننٹ خاتون ہے وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتی، چلی جاتی ہے. پہلے آتی نہیں ہے پھر چلی جاتی ہے. اور پھر کسی کے گود میں چھوٹا بچہ ہے اور جب وہ رونا دھونا شروع کر دیتا ہے تو وہ خاتون واپس چلی جاتی ہے. یہ اس طرح کے جو ہے نا جو پرابلمس ہیں اس وجہ سے ہمارا ٹرن آؤٹ بہت گر رہا ہے. یہ کسی بھی صورت میں 70+ ہونا چاہیے جو کہ یعنی اسٹینڈرڈ ہے ایک انٹرنیشنل. ورنہ ہم ایسٹ تیمور گئے تھے، وہاں میں آپ کو بتاؤں کہ 5 ڈے پول تھا اور وہاں 98% ووٹرز کا پول ہوا. تو ہم اس سے کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے؟ یہ میری ذاتی رائے ہے. چونکہ لیجسلیشن کا کام پارلیمنٹ کا ہے، اگر اس کو سوچا جائے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کو غور کریں کہ یہ مسٹرسٹ ختم ہو. یہ عام خیال کیا جاتا ہے کہ جی رات کو بیلٹ باکس کے ساتھ کیا ہوگا. تو ہمیں یہ ٹرسٹ بحال کرنا ہوگا اداروں پر. الیکشن کمیشن پر ٹرسٹ کریں. الیکشن کمیشن کسی بھی طرح سے کسی ہینکی پھینکی میں انوالو نہیں ہونا چاہتا، لہذا اس پیغام کو بھی دیکھیں، سوچیں. اگر یہ ممکن ہے تو اس کو کریں تاکہ ووٹرز کو بھی سہولت ہو اور آپ کا ٹرن آؤٹ ہو، آپ کی رائے کا احترام بھی ہو. اگر دنیا میں اس طرح سے آپ کے الیکشن کو ویلڈ مانا جاتا ہے تو پھر کچھ اقدامات ایسے ہیں جو کوئی روایتوں سے ہٹ کر کرنے پڑیں گے. تھینک یو ویری مچ. میں ہفتہ ہوا ہے آیا ہوں آسٹریلیا سے، اور میرا خیال ہے کہ آج میری بڑی خوشی کا دن ہے کہ ہم ایک عظیم سسٹم کو چلانے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنا ووٹ دیں. میں بد نصیبی سے کہوں یا کیسے کہوں کہ میں 52 سال سے ووٹ پاکستان میں دینے سے محروم رہا ہوں. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بھئی میں نے ووٹ نہیں دیا، کہ میں 52 سال سے آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں رہ رہا ہوں. میں دونوں ملکوں کا سٹیزن بھی ہوں، اور وہاں کے الیکشن سسٹم کو جو ہمارے پاس ہے سے ریمارکیبل، اتنا پیسفل ہے. ہر بندہ اپنی ذمہ داری محسوس کر رہا ہے. گورنمنٹ اپنی جگہ کر رہی ہے، پبلک اپنی جگہ کر رہی ہے. تو دوسری مجھے یہ خوشی ہوئی ہے کہ اب ہم بھی آسٹریلیا میں بیٹھ کے یہ پروگرام آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں منائیں گے کہ جو بھی ریسنٹلی پارلیمنٹ نے اپروو کیا ہے کہ اوورسیز جو ہے جس سے محروم تھے تو اب وہ اپنے اپنے ملکوں میں، بیرونی ملکوں میں بھی ووٹ دینے کے قابل ہو جائیں گے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آئی ایم اے سی آف دا آسٹریلین ملٹی کلچر چیریٹی ان آسٹریلیا اینڈ نیوزی لینڈ اینڈ سی او آف شیر علی خان ویلفیئر فاؤنڈیشن. تو میں جو ہے ایک بریسٹ کینسر ہاسپٹل میرپور خاص میں تعمیر کر رہا ہوں تھر کے لیے، اور میں وہاں پہ کام کر رہا ہوں. اور میں الیکشن کمیشن کو بھی آفر کروں گا کہ آپ کے الیکشن میں میرے انشاءاللہ والنٹیئر جو ہے انٹیریئر سے میں میرپور خاص میں، عمر کوٹ میں، ان علاقوں میں ہماری ضرورت ہوگی تو میری فاؤنڈیشن انشاءاللہ آپ لوگوں کو جس قسم کی کوپریشن آپ کو چاہیے ہوگی ہم آپ کو دیں گے اس علاقے میں، کیونکہ وہاں پہ بڑے پرابلم ہیں الیکشن کو. تو
بڑی خوشی مجھے ہو رہی ہے کہ آج ہم آپ کے ساتھ یہ منا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی میں الیکشن کمیشن سے گزارش کروں گا کہ if there is anything, a system of the voting system or anything which is currently the government is talking about that, I think we have got beautiful system, beautiful machinery. If that can be used, I think I will be quite happy to assist the election commission in that area while I'm still in Pakistan. تو آئیے ہم سب مل کے ووٹ کو دیں، اور ووٹ کے لیے بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پہ تشریف لائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہر سال 7 دسمبر کو یہ منایا جاتا ہے ووٹر ڈے۔ اس کی اہمیت بہت ہے۔ چند سالوں سے یہ زیادہ اجاگر ہو رہا ہے کہ یہ لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ ووٹ اپنے بنائیں، درست کروائیں، اور اب خصوصاً اس کی زیادہ اور اہمیت ہے کہ آج کل انتخابی فہرستوں کی درستگی کا کام چل رہا ہے۔ تو میری تمام لوگوں سے اپیل ہے، گزارش ہے کہ اپنے ووٹ کا اندراج کرائیں، اپنے گھر والوں کا ووٹ کا اندراج کرائیں، دیکھیں اپنی کوئی تصحیح ہونی ہے، اور یہ اپریل تک یہ ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو قومی فریضہ ہے ووٹ ڈالنا، اور اس کو درست کر کے اس کے ساتھ آگے اب الیکشنز آ رہے ہیں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس پہ جو ہے نا ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور اپنے لیے بھی ہمارے لیے بھی شکریہ۔ تھینک یو۔ محترم جناب نثار احمد درانی صاحب، ممبر الیکشن کمیشن سندھ، جناب سعید گل صاحب، صوبائی الیکشن کمشنر سندھ، و دیگر شرکاء، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ووٹرز کا قومی دن منانے کے لیے ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں عزت مآب ممبر الیکشن کمیشن جناب نثار احمد درانی صاحب کا مشکور ہوں کہ اپنی گوناگون مصروفیات سے وقت نکال کر یہاں ہماری تقریب میں انہوں نے شرکت فرمائی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی ملک بھر میں 7 دسمبر قومی ووٹرز ڈے کے طور پر بڑے اہتمام سے منایا جا رہا ہے۔ اس قسم کی تقریبات سے عوام اور بالخصوص ووٹرز کو یہ پیغام ملتا ہے کہ الیکشن کمیشن کس حد تک ملک میں جمہوریت اور جمہوری عمل کو مضبوط کرنے کے لیے مخلص ہے۔ اس قومی دن کی مناسبت سے ایسے افراد جن کے ووٹ اب تک درج نہیں ہوئے، ان کو اپنے ووٹ درج کروانے کا شعور ملتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے دفعہ 27 کے تحت اب ووٹ کا اندراج قومی شناختی کارڈ میں دیے گئے مستقل یا عارضی پتے پر ہی ممکن ہے۔ لہٰذا میں عوام الناس سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے ووٹ کے کوائف چیک کر لیں، اور دیگر پتے پر درج ہونے کی صورت میں اپنا ووٹ اپنے مستقل یا عارضی پتے پر جلد از جلد منتقل کروا لیں۔ میں اس موقع پر تمام شرکاء، بالخصوص عوامی نمائندوں، سول سوسائٹی آرگنائزیشنز اور میڈیا سے توقع کرتا ہوں کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس کاوش کا بھرپور ساتھ دیں گے، اور ہر سطح پر عوام، بالخصوص ووٹرز پر زور دیں گے کہ وہ اپنے شناختی کارڈ کے مطابق مستقل یا عارضی پتے پر اپنے ووٹ کے اندراج کو یقینی بنائیں۔ آج کی اس تقریب میں سول سوسائٹی آرگنائزیشنز جو مختلف یہاں پر پی پی ایف ہے، عورت فاؤنڈیشن ہے، شیر افضل ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، ان تمام این جی اوز کے شرکاء کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ اور نظامانی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، وہ ڈی جی ہیں پرانشل گورنمنٹ کا جو محکمہ ہے، اس کی بھی شرکت کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ اور اگلے میں دعوت خطاب دینے سے پہلے مجھے بتایا گیا کہ یہاں محترمہ کی میڈم ملکہ صاحبہ ہیں، وہ کچھ کیپس لائیں آج کے دن کے حوالے سے، وہ پیش کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں درخواست ہے کہ وہ آئیں۔ سب ممبر الیکشن کمیشن سے
शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब सईद गुल साहब, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध, अफसरान व स्टाफ और मौजूद शरका, ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले मैं जनाब सईद गुल सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध और तमाम शरका का मशकूर हूँ जो आज 7 दिसंबर को बतौर कौमी वोटर्स डे मनाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आईन पाकिस्तान के तहत इंतखाबात का इनकाद और इंतखाबी फ़हरिस्तों की तैयारी इलेक्शन कमीशन की अहम ज़िम्मेदारी हैं, जिनकी बजावरी के लिए कमीशन हम वक्त कोशा रहता है। ये तो चलो लिखी हुई तकरीर है। मेरे ख्याल में मेरे दोस्तों ने वोटर्स की अहमियत के हवाले से सबको आगाही दी जो इंतहाई ज़रूरी है। वोटर्स की अहमियत का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि वोट सबका ही बराबर होता है, चाहे वो ट्रांसजेंडर का हो, डिसेबल्ड पर्सन का हो, ख़वातीन का हो या मर्द का हो। ये उसकी सबसे बड़ी अहमियत है। ठीक है, चलो से अहमियत पर रोशनी डाली। के तले सना में